21 جون 1953 کے خاصے گرم دن کراچی کے پنٹوز نرسنگ ہوم میں اس بچی کی پیدائش پر اہل خانہ سمیت نرسنگ ہوم کے عملے کے اراکین بھی بہت خوش تھے۔ اپنی اس پہلی اولاد کو والد نے پنکی اور والدہ نے بیبی کا ابتدائی ناموں سے پکارا، مگر ادارے کے ریکارڈ میں بچی کا نام بے نظیر بھٹو درج کیا گیا، جو اس بچی کی ایک جوان سال مرحومہ پھوپھی کے نام پر رکھا گیا تھا۔ بے نظیر بھٹو کے والد ذوالفقار علی بھٹو طبقاً اشرافیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ سن 1943 میں ان کی پہلی شادی شیریں امیر بیگم سے ہوئی اور ستمبر 1951 میں دوسری شادی کرد نژاد ایرانی خاتون نصرت بھٹو سے۔ نصرت بھٹو ایران کے شہر اصفہان سے تعلق رکھتی تھیں اور انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی۔ ذوالفقار اور نصرت بھٹو کے 4 بچے تھے، جن میں بے نظیر کے علاوہ میر مرتضیٰ، صنم بھٹو اور شاہ نواز بھٹو شامل تھے۔ بے نظیر بھٹو نے ابتدائی تعلیم لیڈی جیننگز نرسری، پھر 2 سال کے لیے وہ راول پنڈی میں پریزنٹیشن کانوینٹ میں زیر تعلیم رہیں، جس کے بعد انہیں مری کے کانوینٹ آف جیزس اینڈ مری بھیجا گیا۔ دسمبر 1968 میں 15 برس کی بے نظیر بھٹو نے امتیازی کارکردگی سے او لیولز کا امتحان پاس کیا تو انہیں اپریل 1969 میں پولیٹیکل سائنس کی انڈر گریجویٹ ڈگری کے لیے امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے ریڈ کلف کالج بھیج دیا گیا۔ بے نظیر کو امریکہ میں زندگی خاصی مشکل لگی اور اس لیے ان کی ایک دوست کا کہنا ہے کہ بے نظیر نے اپنے پہلے سیمسٹر کا زیادہ تر وقت روتے ہوئے گزارا، لیکن پھر وہ ہارورڈ میں اپنے ہاسٹل ایلیٹ ہاؤس کی سوشل سیکرٹری بھی بنے، اور والد کی طرح امور خارجہ میں دلچسپی رکھنے والی بے نظیر اسی زمانے میں ویتنام کی جنگ میں امریکہ کے شامل ہونے کے خلاف مہم میں بھی سرگرم رہیں۔ سن 2008 میں شائع ہونے والی انڈین نژاد برطانوی صحافی شیام بھاٹیا کی کتاب گڈ بائی پرنسز اور بروک ایلن کے مطابق سن 1971 میں ان کے ہارورڈ کے زمانے طالب علمی کے دوران ہی جب ذوالفقار علی بھٹو پاک انڈیا جنگ کے معاملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے نیو یارک پہنچے تو انہوں نے بے نظیر کو بھی وہیں بلوا لیا۔ تربیت کے ایسے ہی مواقعوں کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو نے بے نظیر کو امور خارجہ کے اسرار و رموز سکھائے۔ سن 1972 میں بے نظیر بھٹو ایک بار پھر پاکستان انڈیا مذاکرات میں والد کے ہمراہ نظر آئیں۔ اس مرتبہ وہ مشہور زمانہ شملہ معاہدے کی تقریب میں شرکت کی غرض سے انڈیا پہنچی، جہاں وہ پہلی بار وزیر اعظم اندرا گاندھی سے بھی متعارف ہوئیں۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کی مسلسل رہنمائی میں جاری ان کی سیاسی تربیت کا ایسا موڑ تھا جب انہیں ریڈیو اور اخبارات پر مشتمل انڈین میڈیا کی توجہ حاصل ہوئی۔ اتنی کم عمری میں خود پر پریس کی اس توجہ کو خود بے نظیر بھٹو نے اپنے ہی الفاظ میں یوں واضح کیا: میں نئی نسل کی علامت تھی، میں آزاد پاکستان میں پیدا ہوئی، اس لیے میں ان تمام پیچیدگیوں اور تعصبات سے پاک تھی جو تقسیم ہند کے خونی سانحے اور صدمات کے نتیجے میں بھارتیوں اور پاکستانیوں کو جدا کر چکے تھے۔ سن 1973 میں ہارورڈ سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد بے نظیر نے فلسفے، سیاسیات اور معاشیات کی تعلیم کے لیے برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیڈی مارگریٹ ہال کالج کا رخ کیا، جہاں سے وہ 2 کلاس میں کامیاب ہو سکی۔ پھر والد کے اصرار پر انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک اور ادارے سینٹ کیتھرینز کالج سے بین الاقوامی قانون و سفارتکاری میں پوسٹ گریجویٹ ڈگری بھی حاصل کی۔ شیام بھاٹیا کے مطابق آکسفورڈ میں وہ تیسری دنیا کی ایک روایتی رئیس زادی کے طور پر بھی رہیں، مگر کئی دوست بھی بنائے۔ بعض دوستوں کے مطابق وہ خوش مزاج لیکن متجسس شخصیت تھیں۔ سن 1974 میں بے نظیر کو اس وقت معمر قذافی، انور سادات، شاہ حسین اور شاہ فیصل جیسے مسلم رہنماؤں سے ملاقات کا موقع ملا، اس وقت جب وہ لاہور میں اپنے والد کے ساتھ اسلامی تعاون تنظیم کی سربراہی کانفرنس میں شریک ہوئیں۔ ہارورڈ اور آکسفورڈ جیسے اداروں کی اعلیٰ تعلیم اور کم عمری میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں نے بے نظیر بھٹو کی سیاسی تربیت کو مزید نکھار دیا۔ جون 1977 میں آکسفورڈ سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ اس نیت کے ساتھ وطن واپس لوٹیں کہ اپنے والد اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دفتر میں قائم مشترکہ مفادات کی بین الصوبائی کونسل میں خدمات انجام دیں گی اور پاکستانی دفتر خارجہ میں ملازمت کے لیے مقابلے کے امتحان میں بھی شریک ہوں گی، مگر سیاست اور پاکستان کی فوج کچھ اور ہی طے کر چکے تھے۔ 5 جولائی 1977 کو بری فوج کے سربراہ جنرل محمد ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹ دیا
اور اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا اور سیاسی قائدین، ادیبوں، صحافیوں، دانشوروں سمیت ہر اس شخص کو گرفتار کیا جانے لگا جس کے بارے میں ذرا سا بھی شبہ تھا کہ وہ فوج یا اس کے اقتدار میں قبضہ کر لینے کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے۔ گرفتار تو ذوالفقار علی بھٹو کو بھی کیا گیا تھا، مگر بڑے پیمانے پر عوامی احتجاج ہوا تو انہیں رہا کر دیا گیا۔ 16 ستمبر 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو دوبارہ گرفتار ہوئے تو انہوں نے بے نظیر کے بھائی میر مرتضیٰ کو ملک سے باہر بھیج دیا، مگر نصرت بھٹو اور بے نظیر دونوں ملک میں ہی رہیں۔ فوجی بغاوت کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے نصرت بھٹو کو پارٹی کی شریک سربراہ نامزد کیا، جبکہ اکتوبر 1977 میں بے نظیر کو بھی پارٹی کے مرکزی مجلس عاملہ کا رکن مقرر کیا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب بے نظیر بھٹو پارٹی کی مستقبل کی رہنما بن کر ابھری اور پارٹی کا مقبول ترین سیاسی چہرہ بنے۔ وہ اور نصرت بھٹو جنرل ضیاء کے خلاف مظاہرے اور احتجاج منظم کرتی تھیں، اور جب موقع ملتا تو جیل میں ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقاتیں بھی کرتی۔ ذوالفقار علی بھٹو پر ان کے سیاسی مخالف احمد رضا قصوری کے والد محمد احمد خان قصوری کے قتل کا الزام میں مقدمہ چلا۔ لاہور ہائی کورٹ نے انہیں پھانسی کی سزا دے دی اور سپریم کورٹ نے یہ سزا برقرار رکھی۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی سے قبل ذوالفقار علی بھٹو نے نصرت بھٹو اور بے نظیر دونوں کو ملک سے باہر چلے جانے کو کہا، مگر دونوں نے انکار کر دیا۔ اس پھانسی کے بعد بے نظیر اور نصرت بھٹو کو پھر 6 ماہ کے لیے گرفتار کر لیا گیا۔ رہائی ملی تو دونوں کو مزید 6 ماہ کے لیے گھر پر نظر بند کر دیا گیا اور دونوں اپریل 1980 میں رہا ہوئیں۔ اس مشکل ترین عملی سیاست، قید و بند کی صحبتوں اور مارشل لا کے سخت و کڑے ماحول میں اپنوں کے مختلف رویوں اور کرداروں نے بے نظیر بھٹو کی زبردست سیاسی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت میں وہ تاثر بھی پیدا کر دیا جسے ان کے حامی مخالفین دونوں ان کا کرشمہ قرار دیتے رہے۔ بالآخر دونوں ماں بیٹی فروری 1981 میں کئی سیاسی جماعتوں کے ساتھ تحریک بحالی جمہوریت MRD نامی اتحاد قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس وقت کے اخبار کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ والد کی گرفتاری کے وقت ملک سے باہر چلے جانے والے بے نظیر کے بھائیوں میر مرتضیٰ اور شاہ نواز نے افغانستان میں قیام کے دوران اپنے والد کا تختہ الٹے جانے کا بدلہ لینے کے لیے مبینہ طور پر ارض الفقار نامی تنظیم قائم کی، جس میں پیپلز پارٹی اور اس کی ذیلی طلبہ تنظیم PSF کے اراکین شامل تھے۔ اس تنظیم نے مزاحمت کے لیے مسلح جدوجہد کا راستہ اپنایا اور 2 مارچ 1981 کو PAA کی پشاور جانے والی پرواز PK 326 کو ہائی جیک کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ بے نظیر بھٹو نے اس طیارے کے اغوا کی مذمت کی اور ذوالفقار کی سیاست، حکمت عملی اور طریقہ کار پر پارٹی میں ایک واضح تقسیم نمایاں ہوئی، یہاں تک کہ بے نظیر اور میر مرتضیٰ بھٹو آمنے سامنے دکھائی دینے لگے۔ طیارے کے اغوا کے بعد مارچ 1981 میں ایک بار پھر بے نظیر اور نصرت بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا۔ جولائی 1981 میں کینسر کے مرض کا شکار ہو جانے پر نصرت بھٹو کو تو علاج کی غرض سے بیرون ملک جانے کے لیے رہا کر دیا گیا، مگر بے نظیر قید رہیں۔ وہ سکھر اور کراچی کی جیل میں اسیر رہیں اور بعض اوقات انہیں قید تنہائی میں بھی رکھا گیا۔ قید و بند کی ان صحبتوں سے ان کی صحت بری طرح متاثر ہوئی۔ دسمبر 1981 میں ان کی رہائش گاہ کو سب جیل قرار دیا گیا، انہیں گھر پر ہی نظر بند کر دیا گیا۔ تب ایک پرانی دوستی ان کے کام آئی۔ یہ ہارورڈ میں ان کے سرپرست جان کینتھ گیل بریتھ کے صاحبزادے پیٹر گیل بریتھ تھے، جو اس وقت امریکی محکمہ خارجہ سے بطور سفارتکار منسلک ہو چکے تھے۔ 1982 میں جب جنرل ضیاء نے واشنگٹن کا دورہ کیا تو پیٹر گیل بریتھ نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور امریکی سیاستدانوں کے ذریعے جنرل ضیاء پر بے نظیر بھٹو کی حمایت کے لیے خاصا دباؤ ڈالا، جس کے نتیجے میں جنوری 1984 میں حکومت پاکستان انہیں رہا کرنے پر تیار ہو گئی، مگر رہائی کے بعد انہیں جنیوا بھیج دیا گیا۔ جنیوا سے وہ لندن پہنچی، جہاں پہلے ان کے سر کی ہڈی کی ایک سرجری بھی کی گئی۔ MRD کی تحریک کے دوران بے نظیر اور نصرت بھٹو احتجاجی مظاہرے پر پولیس کے لاٹھی چارج کی وجہ سے زخمی ہوئی تھیں، اور غالباً یہ سرجری اسی کا نتیجہ تھی، جس کے بعد یہ بے نظیر بار بیکن کے علاقے میں کرائے کے ایک فلیٹ میں رہائش پذیر ہوئیں۔ لندن میں اس قیام کے دوران بے نظیر کی رہائش گاہ پارٹی کے جلاوطن اراکین کے لیے صدر دفتر بن گئی، جو سیاسی مخالفین کے خلاف جاری جنرل ضیاء حکومت کی جبر سے دنیا بھر کو آگاہ کرتے رہے۔ وہ پیپلز پارٹی میں مرکزی حیثیت اختیار کر گئیں، مگر اب بھی انہیں پارٹی کا بلا شرکت غیر سربراہ مان لیے جانے میں 2 رکاوٹیں حائل تھیں۔
ایک پارٹی میں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھیوں یعنی انکلز کے یہ خدشات کہ پیپلز پارٹی بھٹو خاندان کی جاگیر بن جائے گی، اور دوسرا خود ان کے اپنے سگے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو، جن کا خیال تھا کہ ذوالفقار بھٹو کے اصل سیاسی وارث بے نظیر نہیں بلکہ وہ خود ہیں۔ بے نظیر کو لندن پہنچے 1.5 برس سے بھی کم کا عرصہ گزرا تھا کہ انہیں اپنے 27 سالہ بھائی شاہ نواز کی موت کا صدمہ سہنا پڑا۔ 27 سالہ شاہ نواز بھٹو جولائی 1985 میں فرانس کے شہر نیس میں واقع اپنے فلیٹ میں انتہائی پراسرار حالت میں مردہ پائے گئے۔ حیرت انگیز طور پر جنرل ضیاء کی حکومت نے بے نظیر بھٹو کو شاہ نواز بھٹو کی میت پاکستان لا کر دفن کرنے کی اجازت دے دی، اور وہ بھائی کی تدفین کے لیے اگست میں پاکستان پہنچی، مگر گڑی خدا بخش میں اس تدفین کے فوراً ہی بعد انہیں پھر گرفتار کر لیا گیا۔ کراچی میں ان کے گھر میں انہیں نظر بند کر دیا گیا۔ نومبر 1985 میں رہائی ملنے پر وہ پھر یورپ روانہ ہو گئیں۔ 30 دسمبر 1985 کو جب جنرل ضیاء نے مارشل لاء کے خاتمے کا اعلان کیا تو تب ہی بے نظیر نے بھی وطن واپسی کا فیصلہ کیا، لیکن پارٹی کے بعد اراکین کا موقف تھا کہ بے نظیر بھٹو نے اقتدار کو فوقیت دیتے ہوئے ذوالفقار بھٹو کی سیاسی روش ترک کر کے پاکستان کی طاقتور فوج اور ریاست کے فیصلہ سازوں یعنی اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ خود ان کے بھائی میر مرتضیٰ بھٹو کا بھی یہی موقف تھا۔ بے نظیر بھٹو سیاسی عمل کا حصہ بننے کے لیے 10 اپریل 1986 کو وطن واپس پہنچی تو لاہور میں ان کا تاریخی اور شاندار استقبال کیا گیا، جس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ اس فقید المثال استقبال اور شاندار سیاسی کامیابی کے بعد بے نظیر بھٹو نے ملک بھر کے طوفانی دورے کیے اور زبردست سیاسی حمایت سمیٹی، مگر انہیں ایک بار پھر گرفتار کر کے کراچی کی لانڈی جیل میں قید کر دیا گیا۔ رہائی ملی تو انہوں نے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا، مگر ساتھ ہی ساتھ 18 دسمبر 1987 کو آصف علی زرداری سے شادی کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز بھی کر دیا۔ ان پر لکھی گئی کتابوں کے مطابق یہ ارینجڈ میرج تھی اور آصف علی زرداری نصرت بھٹو کا انتخاب تھے۔ اسی دوران پاکستان میں غیر جماعتی انتخابات کے نتیجے میں محمد خان جنیجو وزیر اعظم منتخب ہوئے، مگر 29 مئی 1988 کو جنرل ضیاء نے سانحہ اوجڑی کیمپ کے تناظر میں محمد خان جنیجو کی حکومت کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں سمیت تحلیل کر دیا۔ اخبارات کے مطابق جنرل ضیاء کو یہ اطلاع بھی مل چکی تھی کہ بے نظیر اب حاملہ ہیں، اور یہی سوچ کر انتخابات نومبر 1988 میں منعقد کروانے کا اعلان کیا گیا کہ اس وقت بے نظیر بھٹو حمل کے بالکل آخری دنوں میں ہوں گی اور ان انتخابات میں زیادہ متحرک نہیں رہ سکیں گی۔ شیام بھاٹیہ کے مطابق جنرل ضیاء نہیں چاہتے تھے کہ بے نظیر انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچیں، مگر خود جنرل ضیاء کی 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے قریب ایک فضائی حادثے میں وفات ہو گئی۔ اس حادثے کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ نومبر کے انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ 21 ستمبر 1988 کو بے نظیر بھٹو کی اولین اولاد اور پارٹی کے موجودہ شریک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ولادت سے پہلے کئی مہینوں کی حاملہ بے نظیر کی قیادت میں پیپلز پارٹی نے بھرپور انتخابی مہم چلائی، جو بلاول بھٹو کی ولادت کے بعد بھی جاری رہی، مگر ان تمام تر مشکلات کے باوجود بے نظیر بھٹو 16 نومبر 1988 کو ہونے والے عام انتخابات کے نتیجے میں پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہو گئیں۔ 2 دسمبر 1988 کو بے نظیر نے پہلی بار پاکستان کی وزیر اعظم کے طور پر اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ بروک ایلن کے مطابق وہ پاکستان کے روشن خیال حلقوں کے لیے امید کی کرن تھیں، اور یہی بات پاکستان کے ممتاز صحافی و دانشور غازی صلاح الدین بھی کہتے ہیں۔